السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو نا، وہ دل ہے سکون ہو سکتا ہے، اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکی ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے سوا اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، سوائے صدقہ جاریہ کے، وہ عمل جس کے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سے سکے ڈھونڈتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، نیتوں کے بدل جانے سے، اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کر سکتا کسی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عظمت بیان کرو وہ تم کو بخش دے گا۔ جس کو اللہ کی آیات نہیں پگھلا سکتی اس کو پھر جہنم کی آگ ہی پگھلائے گی۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا۔ تعریف حسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سارا قرآن لکھ دیا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام الریان ہے، جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کا ذکر روح میں سکون بھر دیتا ہے۔
کبھی کبھی خدا اس سے بھی نوازتا ہے جس کو پانے کا گمان تک نہیں کیا ہوتا، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ جتنا پریشان ہو اتنی نماز پڑھو، کیونکہ جتنی نماز پڑھو گے اتنی مدد آئے گی۔ خود کو اللہ کے راستے میں سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔